کر دیے ہیں۔ تاریخی لمحہ ایک بار پھر سے دیکھنے میں آیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ کے کچھ مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان یہاں پر پہنچے، ان کا استقبال کیا گیا اور اس سے پہلے یہ ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب باقاعدہ طور پر دستخط کر دیے گئے ہیں دفاعی معاہدے پر دستخط، اور اس دورے کو انتہائی اہمیت کا حامل دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور ترکی کا سربراہی اجلاس بھی اس حوالے سے آج ہونے جا رہا ہے۔ مشترکہ دفاعی معاہدے ہیں جن پر دستخط ہوئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے، نمائندہ خصوصی سلمان آوانہ میں جوائن کریں۔ سلمان بتائیے گا مزید۔ جی بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس خطے کے تناظر میں، مشرق وسطیٰ کے تناظر میں، کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب جیسے عالم اسلام کے 3 بڑے ممالک جو ہیں ان کا آپس میں ایک ایسا معاہدہ طے پایا ہے جسے آپ ایک تاریخ ساز معاہدہ کہہ سکتے ہیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ترک صدر ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سعودی ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم پاکستان اور ترک صدر کا استقبال کیا، اور مکہ مکرمہ کے صفا پیلس کے اندر سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کا یہ مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس آج منعقد ہوا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا آج ہونے والا پہلا اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا گیا، اور تینوں ممالک کے درمیان سے ایک تاریخی، برادرانہ اور اسلامی یکجہتی کا جو معاملہ ہے، تعلقات ہیں، اسے مزید فروغ دینے کے اوپر اتفاق کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ اسٹریٹجک مفادات ہیں، دیرینہ دفاعی تعاون ہے، اس کو مزید مضبوط بنانے کے کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور اس کے ساتھ ساتھ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے مکہ کا جو یہ ایک تاریخی ایگریمنٹ ہے، مشترکہ دفاعی معاہدہ، اس کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کا نام رکھا گیا ہے، اس میں تینوں ممالک کے اجتماعی دفاع اور سلامتی کا جو عزم ہے اس کی یہ معاہدہ عکاسی کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تینوں ممالک کی جو مشترکہ سلامتی ہے یا اجتماعی سلامتی ہے اسے مضبوط بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ ٹھیک ہے سلمان، اس حوالے سے آپ تو ہمیں آگاہ کریں۔ احتشام صاحب بھی ساتھ ہی موجود ہیں۔ احتشام صاحب، جس طرح سے بریک سے پہلے بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، بہت ہی اہم معاہدہ ہے، باقاعدہ طور پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کس طرح سے پاکستان اس پہ ریاکٹ کرے گا، اور دیگر ممالک ہیں ان کا ریاکشن کس طرح کا آ سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے آپ بھی بتا رہے تھے کہ کویت بھی اب آگے بڑھ رہا ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہے تو اس کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا پیکٹ کیا جائے۔ دیکھیں معروف، اس معاہدے کے بعد تو یہ ایک نیو ریجنل سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہے نا ویسٹ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں ہونے جا رہا ہے، اور جس میں پاکستان ایک بہت ہی اسٹرانگ ڈپلومیٹک پلیئر کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ اب جب پاکستان نے تو ثابت کیا جس طریقے سے ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کروانے میں، اب سب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان دفاعی لحاظ سے کتنا مضبوط ہے، اور یہ الحمدللہ جو مارکا ایف میں ہم نے جس طریقے سے ہندوستان کو آپ نے دیکھا اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو شکست دی تھی، اس کے بعد سے پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ ابھی دیکھیں کویت بھی شامل ہو چکا ہے اس میں، ایک دوسری طرف ایک اور کوارڈ بن رہا ہے سعودی عرب، پاکستان، مصر اور ترکی والا، ایک وہ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ یہ 3 ممالک کے درمیان وہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے غیر معمولی یہ ایک اسٹریٹجک میٹنگز ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں، جس میں ڈیفینس پروٹیکشن ہوگی، کس طرح کا اسلحہ بنے گا، اور پاکستان کو جتنا زیادہ ایج حاصل ہے اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہم شاید نہیں کر سکتے، جس میں پاکستان کو پتا ہے کہ پاکستان کیا سے کیا بنا سکتا ہے اور کیا سے کیا دے سکتا ہے۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ڈیفینس ایکسپورٹ پہلی دفعہ جو کہتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ بہت بڑھے گا مسلمان ممالک میں، جہاں سعودی انویسٹمنٹ آئے گی، ویسے اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے ترکی کے ساتھ ہمارے جوائنٹ وینچرز ہوں گے، لیکن بنیادی طور پہ یہ دفاعی معاہدہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں ڈیفینس پروٹیکشن، ٹریننگ، ٹیکنالوجی کوآپریشن، جو جس طرح کا ضرورت ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اس کے لیے بہت عرصے سے کوششیں کی جا رہی تھی، بہت اس پہ پہلے ایکسپیرٹ ورک ہو چکا ہے۔ اب یہ جس طریقے سے سب کچھ ہوا ہے اس کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے کہ اب ایران کو بھی بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ اس کے خلاف نہیں ہو رہا۔ پاکستان بار بار ان کو یہی بتا رہا ہے، پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اب دیکھیں آپ لبنان میں آپ دیکھ لیں صورتحال بالکل بدل گئی ہے، وہاں پہ حزب اللہ بالکل خاموش ہو گیا ہے، حماس جو آپ دیکھ لیں اسلحہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا وہاں پہ غزہ میں، دوسری جو ہے نا وہ ابھی بھی ان کی پراکسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں ایران کی۔ اب ایران کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کے لیے بھی نقصان دہ، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ پوسٹ وار سینیریو میں
یہ مسلمان ملک جو ہے نا اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سب سے زیادہ پاکستان کی اہمیت اس حوالے سے ہے. دیکھیں الحمدللہ ایک کم نیوکلیر پاور ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں میزائل پروگرام پاکستان کا اس وقت دنیا کا طاقتور ترین پروگرام ہے ہمارا. امریکن کبھی کبھی شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ کا میزائل پروگرام تو ہمارے ملک کا کہا سکتا ہے. پاکستان ان کو کہتا ہے بھائی ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے, اگر آپ کو کوئی شک لگتا ہے تو آئیں بیٹھ کے کوئی ڈیفینس ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. لیکن بتانے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو 14 فیکٹریاں ہیں ڈیفینس کے اندر کام کرتی ہیں ہوا میں, وہ بے تحاشا گولہ بارود اسلحہ بنا رہے ہیں. پاکستان بے تحاشا آذربائیجان کو اور ممالک کو, نائجیریا کو جہاں جہاز دیے جا رہے ہیں وہاں پہ اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے. تو ہمارا یہ ڈیفینس پروڈکشن 3 ملکوں کے درمیان جو ہونے جا رہا ہے اس میں بے تحاشا پیسہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سعودی دیں گے. جو ٹیکنالوجی اس وقت دے سکتا ہے ترکی وہ دے گا کیونکہ وہ نیٹو کے ممبر بھی ہیں. لیکن پاکستان کے پاس الحمدللہ امریکہ کے ساتھ ساتھ اس وقت آپ نے دیکھا کہ چائنا کی ٹیکنالوجی بھی بہت زبردست ہے. جس طریقے سے پاکستان نے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے ساتھ لڑائی میں 5 پہلے جہاز اور پھر 6 جہاز صبح 4 بجے کے قریب گرائے تھے. وہ اب PL-15 میزائل تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن پاکستان کا اپنا انڈیجنس ایک پروگرام بھی ہے بڑا زبردست طریقے سے ایئر فورس نے جو بنایا ہے, جو آج ساری دنیا اس تلاش میں ہے کہ پتہ چلے کہ وہ کون سا انڈیجنس پاکستان کا پروگرام تھا جس نے ہندوستان کو شکست دی. جی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری باتیں, میری اطلاع یہ ہے میں نے پروگرام میں بھی کہا ہے اپنا معروف کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید یہ تینوں سربراہ MPS پرائم منسٹر اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنا فیلڈ مارشل اور ترکی کے صدر یہ برآمدوں میں جا کے لان میں جا کے بھی باتیں کریں گے, کیونکہ بگنگ ڈیوائسز ہر طرف لگی ہوئی ہیں. وہ لینگلی جو ہے نا امریکہ میں آپ نے دیکھا CIA کا ہیڈ کوارٹر, میں فرحات بات کر رہے ہیں نا اس وقت وہ بھی بات سن رہے ہیں. آپ کا فون بند ہے, میرا فون بند ہے, سن رہے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ باتیں وہ علیحدگی میں انڈر دا سن کریں گے, اس لیے کہ اس کو جتنا سیکرٹ رکھ سکتے ہیں کریں. تو کچھ اطلاعات تو یہ آ رہی ہے کہ ایک بڑا گریٹر ڈیفینس کا کوآپریشن ان 3 ملکوں کے درمیان شروع ہونے جا رہا ہے. اس کا بڑا بینیفیشری پاکستان ہوگا, کیونکہ پاکستان کی ڈیفینس پروڈکشن کی لائن اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ اب وہ بار بار سعودیت بھی کہہ رہا ہے اور ترکی بھی کہہ رہا ہے. اور کیونکہ اب دیکھ لیں سعودی عرب اپنا ترکی کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے شام کی وہاں پہ حکومت بدلی گئی ہے اور احمد شرح وہاں پہ آئے ہیں, تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بہت زیادہ خوش ہیں اپنا ترکی کے صدر کے ساتھ. اسی طرح ہمارا فیلڈ مارشل کے ساتھ بڑے خوش ہیں. دیکھیں ابھی کل جو ایک بہت بڑا معاہدہ پاکستان اور امریکہ کا ہوا ہے معروف, دیکھیں جوائنٹ ہمارا ان کے ساتھ ایک کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک معاہدہ ہے, لیکن اب باقاعدہ جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم فرنٹ بن گیا ہے. اب اس کے تحت پاکستان ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ $7 بلین کا اسلحہ جو آپ چھوڑ کے چلیں گے اپنا افغانستان میں اور TTP استعمال کر رہے ہیں, ہمیں بہت کچھ چاہیے, نائٹ ویژن گوگلز, اور تو امریکن جو ہے نا وہ انہوں نے وعدہ کیا یہ سب کچھ ہمیں دیں گے. تو یہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ اس وقت بہت اچھے ہیں, ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. ایران کو بار بار یہ بات سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں جو نقصان ہو گیا ہے یہ بچ جائیں, اس کے بعد سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ مڈل ایسٹ میں آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے. ابھی دیکھیں سعودی عرب نے ڈائریکٹ اپنا ان کے فارن منسٹر نے ایران کے فارن منسٹر سے بات کی ہے, قطر کے فارن منسٹر سے بات کی ہے, اور یہ ان کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں امن ہو, آپ بھی ترقی کریں ہم بھی ترقی کریں, اور یہ جو مشترکہ ہمارے دشمن ہیں اسرائیل ہے اور جو تمہاری پراکسیز ہیں جن کو تم استعمال کرتے ہو اس کو روک دیں. تو اس سارے تناظر کو دیکھا جائے تو یہ ٹرائلیٹرل میٹنگ اور یہ ڈیفینس کا افریقی معاہدہ اس کی معروف بہت زیادہ اہمیت ہے. اور پاکستان جو ہے نا جتنا اسٹرانگ ڈپلومیٹک پوزیشن میں ہے اتنا اسٹریٹجک لیول پہ معاہدہ یہ بہت بہترین ایک اچھا معاہدہ ہے.